الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج کا جو یہ جلسہ ہے، جو یہ مجلس ہے، یہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ یہ بچوں کی تصویر نہ لے، تصویر تو کسی کی بھی نہ لے، لیکن خاص طور سے بچوں کی ویڈیو فوٹو بالکل نہ بنائے، بند کر دیں موبائل، بات سنیں۔ مختصر سی بات کرنی ہے۔ پہلا مجمع جو تھا وہ موجود ہوتا، اس وقت کچھ اور بات کرتا، اور اب چونکہ بچے ہیں، خواتین ہیں، مختصر سے حضرات ہیں، تو اب صرف ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے متعلق ہی بس بات کی جائے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہے۔ کوئی دنیا کی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ہر نعمت سے افضل قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم ہے اور پھر بھی وہ کسی اور نعمت والے کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھے تو وہ شخص قرآن کریم کی ناقدری کرنے والا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی ڈگری ہو، انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ڈاکٹری کی ڈگری ہے، ماسٹری کی ڈگری ہے، پائلٹ کی ڈگری ہے، لیکن اس ڈگری کا قرآن کریم کی اس ڈگری کا، اس سند کا کوئی ڈگری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یقین یہی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم اور آپ اور دنیا کسی کو بہتر کہتی رہے، افضل کہتی رہے، ترقی یافتہ مانتی رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہتر افضل فرما دیا، یقیناً وہی بہتر اور افضل ہوگا۔ اس سے افضل اور بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، آپ کے کلام پر پورا یقین ہے۔ آپ کی ہر بات سچ ہے، حق ہے۔ تو یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب یقیناً عظیم الشان کتاب ہے۔ جو اس کو پڑھانے والے ہیں وہ بھی سب سے افضل ہے، یہ قرآن کریم بھی سب سے افضل ہے۔ لہذا ہر ایمان والے کے دل میں اس قرآن کریم کی قدر ہر چیز سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث شریف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ایک تابعی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کے بعد ان کا ایک جملہ نقل فرمائیں گے
ذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا، ہم اور آپ بھی اس حدیث شریف کو سنتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی طبیعتوں پر کیا اثر ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر سن 71-72 ہجری تک تقریباً 51-52 سال انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم پڑھایا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی کچھ اور کام کر سکتا تھا، میں بھی دکان کھول سکتا تھا، میں بھی تجارت کر سکتا تھا، میں بھی بزنس کر سکتا تھا، میں بھی مزدوری کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں یہیں بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ عظمت قرآن کریم کی، یہ اہمیت ہونی چاہیے۔ جو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ ہماری نسلوں کو قرآن کریم سکھا رہے ہیں، سب سے افضل اور بہترین نعمت دے رہے ہیں، ورنہ یہ بھی دنیا کے دوسرے دھندے دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کام کاج ان کے لیے بھی کرنا بہت آسان ہے، آپ سے اچھے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے لیے، دین کے لیے، آپ کی نسلوں کے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو کل وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہماری بچیاں غیروں کے قبضے میں چلی جائیں گی، ہمارے بچے غیروں کا ماحول اختیار کریں گے۔ لہذا میری سبھی سے یہ گزارش ہے اور سبھی کے دل میں اس بات کی اہمیت ضروری ہے کہ ہم ان مدارس کی پوری دیکھ بھال کرے، جو ہمارے سے جس طریقے سے بھی ہماری زبان سے، ہمارے مال سے، ہمارے وقت سے ان کا تعاون ہو سکتا ہے تو وہ تعاون ضرور کرے۔ آپ کے بچے پڑھے، کسی بھی مسلمان بھائی کے بچے پڑھے، آپ اس مدرسے کے، اس تعلیمی دینی درسگاہ کے خیر خواہ ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی برابر ثواب میں شریک رہیں گے۔ یہ تعلیمی سلسلہ ہے، یہ قرآن کریم کیسے عظیم الشان کتاب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت، بلندی، مقام عطا فرماتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کے ذریعے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ عزت، ذلت کے لیے معیار اور کسوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کو اس سے بڑی عزتیں مل رہی ہے، بڑی بلندیاں نصیب ہو رہی ہے، بڑے بڑے اونچے مقامات پر وہ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر قرآن کریم کے ذریعے عزت، بلندی، اونچا مقام کن کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور کون ذلیل و رسوا ہوتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس درجے کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی درجے کی بلندی اور اونچا مقام عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم پر ایمان لائے کہ اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہر ایمان والے کا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حق اور سچ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ جو انسان قرآن کریم کے چاروں حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عزت، بلندی اور اونچا مقام عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ عزت، وہ بلندی، وہ اونچا مقام عطا فرمائیں گے کہ جس کا انسان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے، مکہ مکرمہ کی گورنری حضرت نافع ابن الحارث کو عطا کی، ان کو مکے کا گورنر بنایا۔ ایک مرتبہ معلوم کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت نافع سے کہ آپ نے مکے کے جنگلات کی ذمہ داری اور مکے کے جنگلات کی گورنری کس کو دی ہے؟ آپ نے جنگلات کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ میں نے ابن ابزا کو بنایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن ابزا تو ایک غلام ہیں، آپ نے ایک غلام کو گورنر بنا دیا۔ حضرت نافع نے عرض کیا بے شک غلام ہے، لیکن وہ قرآن کریم اچھا پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن کریم ان کے پاس ہے، قرآن کریم کا علم ان کے پاس ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت، بلندیاں اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم اگر ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارے بچوں کے سینوں میں ہوگا، تو چاہے ہمارا تعلق کتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے گھرانے سے ہو، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے ہو، اور کیسے بھی گھرانے سے تعلق ہو، اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا اور اس کے تمام حقوق کو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہ عزت عطا فرمائیں گے، وہ مقام اللہ دیں گے کہ دنیا کی ڈگریوں سے وہ مقام نہیں مل سکتا۔ یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن ہی کا تو معجزہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ گجرات میں 7 سال کا بچہ حافظ بنا، 7 سال کا صرف، اور انہوں نے جلسے میں مجمع میں کھڑا کر دیا، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کہیں سے بھی پڑھوا لو، ہے دنیا کی کوئی کتاب جسے 7 سال کا بچہ اس طرح حفظ کر لے کہ جہاں سے چاہے پڑھوا لو؟ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ۔ 2-3 دن پہلے جھنجانے جانا ہوا، ایک مدرسے میں امتحان لیا، ایک بچی کے 2-3 پارے ہوئے حفظ، ابھی 8-9 سال کی بچی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بچی سے آپ کہیں سے بھی یہ معلوم کر لو، بس اتنا کہہ دو فلاں سورت کی فلاں آیت پڑھ دو، وہ پڑھ دے گی فوراً۔ تو میں نے 8-10 جگہ سے معلوم کیا، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11، سورہ مرسلات کی آیت نمبر فلاں سورت کی آیت نمبر، بس کہنا، کہہ کے میں رکوع کا نمبر اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ، اتنی عظیم الشان کتاب۔ لہذا یہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان سے ہم اپنا تعلق مضبوط بنائے، اور اللہ کی عظیم الشان کتاب تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، سب کچھ اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، سال میں ایک مرتبہ اگر اس طرح کا پروگرام ہو جائے، اللہ کے 2-4 بندوں کی سمجھ میں بھی کوئی بات آ جائے، عمل کی توفیق ہو جائے، تو چاہے پروگرام میں لاکھوں روپے ہی خرچ کیوں نہ ہوئے ہو، وہ سب وصول ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے، آپ 3-4 گھنٹے سے جلسے میں بیٹھے ہیں، ذرا سوچیں، کچھ لے کر جائے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں یہاں سے یہ 2 باتیں لے کر جا رہا ہوں، ان کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، ایک بات لے کر جا رہا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، تب تو ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا، کہنا، سننا کامیاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بات سنی، صبح کو بھول گئے، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اور ہنس دیے اور یہ ہو گیا، واہ واہ ہو گئی، تو پھر یہ سب کامیابی کی طرف نہیں ہے۔ تو جو حضرات مائیں بہنیں سن نہیں ہے، تو کچھ باتیں یہاں سے لے کر سن کر جائے، ان کو اپنی زندگی میں لائے، عمل میں لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ہو جاؤ،
کان کھول کر سن لو، اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ الا عربی میں اسی طرح کی تعبیر کے لیے آتا ہے، الا سن لو، خبردار ہو، تاکہ توجہ سے بات سن۔ جب بات توجہ سے کہی جاتی ہے، توجہ سے سنی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ دل میں اترتی ہے اور عمل کی توفیق پھر انسان کو ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار سن لو، ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، فتنے برپا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا، فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ فتنوں سے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، یہ بتائیے کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، فتنوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے چھٹکارے کا ذریعہ اور فتنوں سے حفاظت اور بچاؤ کی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اے تمسک کتاب اللہ ایمانا وعملا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یہ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، تمہارے ایمان کو محفوظ رکھے گا، تمہاری عزت آبرو کو محفوظ رکھے گا، ہر فتنے سے، ہر شر سے بچانے والی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اللہ کی اس کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات موجود ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں سب کچھ ہے، یہ بتاؤ قرآن میں ہے کیا نہیں؟ آپ نے بتایا، پوری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، تقریباً 20 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بیان فرمائی۔ 2-3 بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، بچوں کا قرآن کریم بھی مکمل ہوگا، دستار بندی ہوگی۔ آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں، قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حابیل قابیل کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم نوح پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے، قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے، قوم ہود کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سب تذکرہ، یہ سب قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لو، اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے سے رک جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اللہ کی اس کتاب میں تم سے بعد والوں کے حالات موجود ہیں، تمہارے مرنے کے بعد کے حالات، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ سب چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا بڑی ہی قیمتی بات جس سے امت آج بڑی غافل ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ سب دیکھ رہے ہیں، اس غفلت کا نتیجہ ہے پریشانی، الجھنیں، ٹینشنیں۔ ارشاد فرمایا وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، کہ اللہ کی اس کتاب میں تمہارے مقدمات کا، تمہارے مسائل کا حل موجود ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کا حل، اپنے مقدمات کا حل کچہریوں میں تلاش کرتے ہیں، تھانوں کا رخ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہر شخص کے سامنے ہے کہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے، سلجھنے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ کچہری سے کون سا مقدمہ حل ہوتا ہے؟
کہاں وہاں انصاف ملتا ہے؟ انصاف جو ملے گا، مقدمات کا جو حل ملے گا، مسائل کا جو حل ملے گا، وہ اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ علماء سے معلوم کرو، دارالافتاء سے معلوم کرو کہ ہمارا یہ مسئلہ پیش آیا ہے، ہمارا یہ مقدمہ ہے، ہماری شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تب ہمیں چین و سکون نصیب ہوگا جب ہم اپنے مسائل کا حل اللہ کی کتاب سے تلاش کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ، کہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کیا چیز حق ہے، کیا باطل ہے۔ کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ماہر قرآن کریم کا مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچا حق جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور کسی مذہب کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے، اور آخر میں وہ اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے گھر بیٹھے وراثت میں یہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت دے دی، اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ اور ارشاد فرمایا لیس بالحزن، اتنی پیاری کہ دنیا کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں کے اندر کچھ چیزیں مذاق کی آ جاتی ہیں، کچھ زائد باتیں آ گئی، کچھ لغو باتیں آ گئی۔ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں ایک بات بھی مذاق کی نہیں ہے، ایک بات بھی لغو اور فضول نہیں ہے، ایک چیز بھی زائد نہیں ہے، جو کچھ ہے سراپا حقیقت ہے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، جسے ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ بعض نے ناظرہ پڑھا، قابل مبارکباد ہے حضرت حافظ رضوان صاحب، جو یقیناً پوری بستی پر اس کا احسان ہے، ان کا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ کئی سو کی تعداد میں بچوں اور بچوں نے قرآن کریم پڑھا۔ سوچے ذرا، اگر یہ نہ ہوتے، اللہ ان سے یہ کام نہ لیتے، تو ہمارے کتنے بچے اور بچیاں وہ قرآن کریم سے محروم رہتے۔ ہمیں احسان ماننا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے قرآن کریم کی تعلیم میں۔ اپنے ذاتی معاملات کو اور ذاتی جھگڑوں کو ایک طرف رکھ کر قرآن کریم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں ایک جٹ ہو کر پوری بستی کو چلنا ہوگا، تبھی جا کر ہماری آنے والی نسلوں میں قرآن آئے گا، قرآن کی تعلیم آئے گی، دین آئے گا، ان کی دینی تربیت ہوگی۔ اور اگر ہمارا رویہ صحیح نہیں ہوا، ہم اختلاف کے شکار ہو گئے، پارٹی بازی کے شکار ہو گئے، تو پھر خطرہ ہے کہ ہماری نسلیں آگے چل کر ایمان سے، دین سے، قرآن سے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ محروم ہو جائے۔ ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہمارے گاؤں میں اتنی پارٹی بازی نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک جگہ ایک بڑے میاں ملے، ایسے تو کوئی 90-95 سال کے، انہوں نے ایک جملہ کہا دمجھیڑی کے بارے میں، کہنے لگے دمجھیڑی ایک ایسا گاؤں تھا جو ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا تھا، یعنی پورا اتفاق والا۔ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی جو یہاں کہنے کی نہیں مجمع میں، تو یہ اتفاق کی مثال دیا جاتا تھا، اتحاد کی مثال دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہمیں اپنے اندر، وہ پورا مجمع ہوتا میں کچھ اور بات کہتا، شاید کسی کو توفیق ہو جاتی، کسی کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی اور ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا۔ تو ابھی بھی ہمیں دینی کاموں میں، بلکہ کسی بھی کام میں کوئی اختلاف نہیں کرنا، دین کا کام کرنا ہے، صحیح طریقے سے جڑ کر کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھ لیا، ہمارے بچوں نے پڑھ لیا، مسلمان کا ہر بچہ اپنا بچہ ہے۔ جیسے اپنے بچے کے پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے، ایمان والے کے بچے سے کے پڑھنے سے، اس کی ترقی سے ہر ایمان والے کو خوشی ہونی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان مدارس کو اللہ تعالی آباد رکھے، جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک میں شروع ہونے والا ہے۔
حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے حدیث سنی پڑھی، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بس دعا دے رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو اب ہم سوچیں ذرا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں میں مغفرت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ مغفرت کے لیے کرنا کیا ہے، مغفرت کی صورت کیا ہے، معلوم نہیں آگے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہیں۔ موت بچپنے میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت آ کر رہتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، پکڑ لے گی۔ ہمارے چچا زندہ حسن بیچارے پچھلے سال ٹھیک تھے، رمضان نصیب ہوا، آج اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پتہ نہیں ہم میں سے بھی کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ لہذا یہ رمضان آ رہا ہے، اسے وصول کر لے۔ بس دو کام مغفرت کے لیے، صرف دو کام کرنے ہیں، زیادہ نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دو تو زیادہ نہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اہتمام سے حقیقی روزہ رکھیں، جسے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، جسم کے ہر عضو کا، ہر حصے کا روزہ ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، زبان سے غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے۔ عجیب بات ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، ایک روزہ کاٹنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور گالی دے رہے ہیں۔ جانور کو بھی گالی دینا گناہ ہے۔ جو جانور پالتے ہیں، بھینس والے ہیں، جھوٹا رکھتے ہیں، وہ بات بات میں بھینس کو، جھوٹے کو گالی دیتے رہتے ہیں۔ جتنا گناہ انسان کو گالی دینے کا ملتا ہے، اتنا ہی جانور کو بھی گالی دینے کا مل رہا ہے۔ تو گالی نہ دے بالکل کسی کو بھی، اور کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے، آنکھ کسی غلط چیز کی طرف نہ بڑھائے، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، پیر کسی غلط کام کی طرف نہ لے جائے۔ یہ ہے حقیقی روزہ۔ انشاءاللہ یہ روزہ رکھ کر دیکھو، پھر دیکھو دل کے اندر کیسی لذت، خوشی نصیب ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مغفرت کے راستے پر چلو گے۔ ایک کام تو یہ کہ اہتمام سے صحیح روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا کام ہے تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ تراویح میں کیا ہوتا ہے، پہلے دن پوری مسجد فل، دوسرے دن ایک صف کم، اور اسی طرح آہستہ آہستہ 5-6 دن کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ تراویح پڑھنا پورے مہینے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر چھوڑو گے تو گناہگار ہو۔ بہت سے ایسے کرتے ہیں دیکھا دیکھی، یہ بھی عادت چلی ہوئی ہے جوانوں میں، خاص طور سے بڑی عمر کے نہیں، کہ جب پہنچتے ہیں مسجد میں جب 10 تراویح ہو چکی ہوتی ہے یا 12 ہو چکی ہوتی ہے۔ انتہائی غلط بات۔ کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو۔ ذرا سوچو، جس اللہ نے یہ جسم دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے چلنے کی، وہ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے، وہ اس کو چھین بھی سکتا ہے۔ لہذا اذان ہوتے ہی مسجد میں جائے، اہتمام کے ساتھ پورے مہینے مکمل تراویح پڑھے اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے، انشاءاللہ مغفرت پکی ہے، مغفرت ہو جائے گی، گناہوں سے بچے۔ تو یہ بھی، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوچ کر جائے اس جلسے سے کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ کام کروں گا، بس ایک حدیث شریف 1 منٹ کی، اسے لے کے چلے جائے گا۔ میں بھی سب سے پہلا مخاطب میرا نفس، پھر سب۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع فرما رہے تھے، آپ کے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا جسم سے، تو حضرات صحابہ اس پانی کو اٹھا رہے تھے اور اپنے بدن پہ مل رہے تھے۔ جن صحابہ کو وہ پانی نہیں ملا، انہوں نے اپنے بدن ان صحابہ کے بدنوں سے لگا دیے کہ جن سے وہ پانی لگ گیا تھا۔ یہ آپ سے محبت، تعلق، عشق حضرات صحابہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو معلوم فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس چیز پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے بدن کا غسالہ اور میرے بدن سے جو پانی ٹپکا ہے اسے آپ اپنے بدن پر مل رہے ہو۔
تو حضرات صحابہ نے عرض کیا حبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کا محبوب بن جائے اور اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ 3 کام کر لے، اللہ کا محبوب اللہ کا چہیتا بن جائے گا، رسول اللہ کا محبوب چہیتا بن جائے گا۔ جب آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے نقصان پہنچا دے، پھر ساری الجھنیں پریشانیاں ختم۔ 3 کام کر لے، تو ان 3 کام کا پختہ ارادہ لے کر اٹھے، 3 کر لے۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلی بات تو یہ جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقبول بندہ بننا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کے اندر سچ پیدا کرو، جھوٹ کو نکال دو۔ جھوٹ انتہائی سخت گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے، منافق کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے میلوں دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک اگر 100 جملے 100 باتیں ہم نکالتے ہیں، ان میں سے 80 باتیں جھوٹ ہوتی ہے۔ مذاق میں بلا وجہ بغیر کسی بات کے جھوٹ بول دیتے ہیں، انتہائی سخت گناہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بچوں، ابھی سے اپنی عادت بناؤ۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے محدثین اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک بات بھی جھوٹ نہیں بولی۔ تو ابھی سے ارادہ کر لے، جو کچھ ہوا اس وقت تک اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک کام یہ۔ دوسرا کام ارشاد فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، کہ جو امانت ہے کسی کی وہ اس کے حوالے کرے۔ کسی نے کا قرض ہے، کسی کی کوئی امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز بطور امانت کے تمہیں دے رکھی ہے، تو جب اس کو ضرورت ہے وہ اس کی جو کی تو واپس کر دو، اس میں کوئی خیانت نہ کرو۔ انشاءاللہ اگر تم ایسا کرو گے اللہ کے محبوب اور مقبول بن جاؤ گے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام یہ کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا کام یہ کہ جس کی جو امانت ہے وہ پوری ادا کرنی ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی، کوئی کسی کا قرض میں اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرنی، وقت پر ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا کام یہ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھو۔ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تب بھی ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھو۔ اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے 2 حق وابستہ ہو جاتے ہیں، ایک ایمان کا حق اور دوسرا پڑوس کا حق۔ اور اگر اتفاق سے کوئی ہمارا رشتہ دار ہی ہمارے پڑوس میں بسا ہوا ہے تو پھر 3 حق وابستہ ہو جائیں گے، ایک پڑوس کا، دوسرے رشتہ داری کا، تیسرے اسلام کا۔ تو جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، پہلا کام کیا؟ سچ بولنا ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ؟ ارادہ کریں انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ اور ابھی توبہ کر لو اللہ سے، یا اللہ اس وقت تک کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو زندگی میں جھوٹ بولا، کوئی بھی گناہ کیا معلوم نہیں۔ آدمی توبہ کر کے جائے، گھر جاتے ہی موت آ گئی تو بخشا مغفرت، 2 منٹ کے بعد بھی اگر موت آ گئی تو توبہ کا اہتمام۔ تو پہلا کام یہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسرا ایک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ اپنے نفس کو مار کر چلے آدمی، بات میں ذرا سی بات میں پڑوسی کے ساتھ لڑنا، پڑوسی کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنا، حسد رکھنا، جلنا، یہ سب ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ جو کچھ جسے دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمیں جل کر حسد کر کے ہمیں اپنا ہی نقصان ہوگا۔ حسد کرنے والا یہ اللہ پر اعتراض کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت قاری صاحب کے قابل مبارکباد ہے
اور ہماری بہن معلمہ جو ان بچوں کو اکیلی پڑھا رہی ہے، اتنی بچوں کو تیاری کرائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جن حضرات نے اس جلسے میں مدرسے میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔